آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے رمضان میں اپنے اللہ کو منانا ہی ہے اور اپنے اللہ کو پا لینا ہی ہے، اور پھر اپنی سے ہمت اور کوشش شروع کر دے، تو میرے عزیزوں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سچی طلب کرنے والوں کو یہ دولت عطا نہ فرمائے۔ لیکن اندر یہ دل طے ہو کہ اب تو اس دل کو اے اللہ تیرے قابل بنا۔ رمضان نا تربیت کا مہینہ ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ اپنی زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، اور پھر ان کمزوریوں کو اس مہینے میں قابو پا لے۔ جتنا آدمی اپنی کمزوریوں سے باخبر ہے اور کون جانتا ہے، وہ جانتا زبان کا تیز ہے، غصے کا تیز ہے، عبادت کا چور ہے، مال میں طبیعت میں بخل ہے، بدگمانی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ کہاں کہاں کمزوریاں ہیں۔ عبادت میں کمزوری ہے، اخلاق میں کمزوری ہے، اللہ کا حق ضائع کرتا ہے، مخلوق کا زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، تو آدمی ان کمزوریوں پہ قابو پا لے۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے جس میں کمزوریاں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مہینے میں آدمی اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھے اور پھر ان پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ کہاں گڑبڑ کرتا ہے؟ اخلاق میں، عبادت میں، مالی لحاظ سے بخل کرتا ہے، یا سوستے کا تیز ہے، یا زبان بے جا استعمال کرتا ہے، یا اس کی نگاہیں آزاد ہیں، یا دل نہ جانے کون کون سے وادیوں میں گھومتا رہتا ہے، کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ آدمی کی زندگی میں کمزوریاں ہوتی ہیں، اس مہینے میں ان پہ قابو پانا ہے۔ رمضان صرف افطاری کے لیے، سحری کے لیے، تراویحوں کے لیے، اس کے لیے نہیں آتا۔ یہ تو سال بھر میں جو کمزوریاں لگ گئی زندگی میں، ان کو پر کرنے کے لیے آتا ہے۔ جہاں جہاں سوراخ ہو گئے، جہاں جہاں کمزوریاں آ گئی، جہاں جہاں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی نا زندگی میں، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اس ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ نئے سرے سے ایک توانا مسلمان، ایک صحت مند ایمان والا، ایک طاقتور دیندار، یہ رمضان ہے۔ کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی وہ نہ ہو جو رمضان سے پہلے تھی۔ جو کمزوریاں تھی وہ الحمدللہ پوری ہو گئی۔ یہ رمضان اس لیے آتا ہے، ورنہ سرسری انداز میں اگر آپ نے رمضان گزار دیا تو اس میں تو اللہ کی رحمت ہے، خاص متوجہ ہے، کچھ عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسی اللہ کی رحمت کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو وہی کمزوریاں پھر غالب آ جاتی ہیں، وہی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں۔ جماعت میں سستی تو سستی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں تو نہیں، نفل کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، زبان میں احتیاط کوئی نہیں تو نہیں ہے، آنکھ آزاد ہے تو آزاد ہے، دل میں ہر وقت دنیا کے خیالات ہیں، بس خواب بھی اسی کے ہیں، جینا بھی اسی کے لیے، دن میں بھی اسی کے لیے، ایک تماشا ہے زندگی کا۔ تو آدمی اس مقدس مہینے میں نا ان کمزوریوں پہ قابو پائے،
ہر وقت آدمی دنیا ہی سوچتا رہتا ہے. اس سے بھی کوئی بڑا نادان ہوگا، بیوقوف ہوگا. اس رمضان میں اللہ سے اتنا تعلق بنے کہ اس کا دھیان رہنے لگ جائے، آخرت اتنی، اس کا اتنا استحضار ہو کہ اس کے خیالات آئیں. کس کے لیے جی رہے ہیں، کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کیوں دنیا میں آئے ہیں. پھر رمضان ہے تو یہ رمضان آتا ہے کمیوں پر، کمزوریوں پر، جہاں جہاں زندگی میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے مشق کرے آدمی. اس رمضان میں مجاہدہ کرنا آسان ہے، ہمت اس لیے کہ الحمدللہ فضا ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، وہ چلا رہی ہوتی ہے. چلو بھائی سال بھر تو ٹھیک ہے کبھی ہوتا ہے، اب رمضان میں مجالے میری ایک نماز رہ جائے، جماعت سے رہ جائے، تکبیر اولیٰ سے رہ جائے، آگے سے آگے بڑھے. بس اوقات مغرب افطاری کی نظر، جماعت افطاری کی نظر، مسجد کی نماز افطاریوں کی نظر، حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ جو مقدس مہینہ ہے نا، اصل یہ ہے کہ جہاں جہاں میری زندگی میں کمزوریاں ہیں دین ایمان کے لحاظ سے، ان پر میں نے قابو پانا ہے. بس اوقات طبیعت میں ہوتا ہے، عبادت کا ذوق تو ہوتا ہے ماشاء اللہ، سخاوت بھی ہوتی ہے، لیکن اخلاق بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. اخلاقی کمزوریاں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. یہ نہ چند دن کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ زندگی گزار سکتا ہے، ایسی کمزوری ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ کاٹنا شروع کر دیتا بچھو کی طرح، زبان سے، طرز عمل سے، طریقے سے. یہ سخت کمزوریاں ہیں زندگی میں. تو ایک نیا انسان، ایک نیا مسلمان، تازگی اس کے اندر آ جائے، نئی زندگی آ جائے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. پھر مزہ ہے رمضان کا. رمضان کس لیے آیا ہے؟ تاکہ تم حرام سے بچ سکو، تم حرام سے بچ سکو. جو حرام سے بچ گیا وہ نیکی پہ آ گیا، اس کی زندگی نیکی پہ آ گئی. تو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس کی عظمت دل میں آ جائے کہ نیکی کرنی، نیکی کی زندگی پہ آنا ہے. اور یہ نہیں کہ چند نوافل پڑھ لیے، تسبیحات پڑھ لی، صرف تراویح پڑھ لی، نہ میرے عزیزو، حرام سے بچنا ہے. آج دنیا نے گناہوں کا ماحول اتنا عام کر دیا کہ آنکھیں مانوس ہو گئی، کان مانوس ہو گئے، کان مانوس ہو گئے. اب دیکھیے نا، یہ جو سائن بورڈ ہیں گندے گندے، یہ کبھی سینماؤں پہ لگا کرتے تھے، اور شریف لوگ جب وہاں گزرتے تو نظریں جھکا لیا کرتے تھے. رمضان کے گھڑیوں میں ان پہ پردہ ڈال دیا جاتا تھا، پردہ ڈال دیا جاتا تھا. اور آنکھیں کیسے مانوس ہوئی، کیسی مانوس ہوئی؟ اب گھر کے بیڈ روم میں پڑا ہوتا، ڈرائنگ روم میں پڑا ہوتا ہے، سامنے میز پہ پڑا ہوتا ہے. کوئی خیال نہیں آتا کہ بیٹی دیکھے گی، بیٹا دیکھے گا، گھر والے دیکھیں گے، ان کے اخلاق پر کیا منفی اثر پڑے گا. مانوس ہو گئی ہے طبیعت گناہوں سے، گناہوں سے طبیعتیں ایسی مانوس ہو گئی کہ برائی برائی نہ رہی. یہی وجہ ہے رمضان آتا ہے، طبیعتیں چونکہ مانوس ہوتی ہیں گناہوں سے، مانوس ہوتی ہے، نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، گناہ بھی چل رہے ہوتے. اب تو جو ہاتھوں میں آلات ہیں، پہلے تو کہتے نا کہ یہ ٹی وی کی اسکرین رمضان میں بند کر دو، اب تو ہاتھوں میں ایسا ہے. اس نے فرض سمجھ رکھا ہے کہ ہر چیز دیکھنی ہے اور ہر چیز سننی ہے، جو اس کی فیس بک پہ آئے، جو اس کے واٹس ایپ پہ آئے، ہر چیز دیکھنی ہے اور ہر چیز سننی ہے.
فرض سمجھ رکھا ہے. ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کے درجے میں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن جب بار بار خرافات دیکھتا ہے، گناہ کی چیزیں دیکھتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کی طبیعتیں گناہوں سے مانوس ہو جاتی، اس کی طبیعتیں گناہوں سے مانوس ہو جاتی. بھینسوں کے باڑے میں کوئی رہتا ہو، وہ تو ناک پہ کپڑا نہیں رکھتا، اس بدبو سے مانوس ہے. اور اجنبی آدمی وہاں جائے تو کپڑا رکھ لیتا، نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جب ہر وقت آنکھیں گناہ دیکھ رہی ہیں، کان گناہ سن رہے ہیں، زبان سے گناہوں کے تذکرے ہیں، علامات طبیعتیں گناہوں سے مانوس ہو گئی. رمضان کی ایسی مبارک گھڑیاں آتی ہیں، پھر بھی نیکی کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، یعنی تقوی نصیب نہیں ہوتا، طبیعتیں گناہوں سے. عبادات ہو جاتی ہیں، کچھ تسبیحات ہو جاتی ہیں، کچھ تلاوت بھی ہو جاتی ہے، کچھ صدقہ خیرات بھی ہو جاتا ہے، کچھ افطاریاں بھی ہو جاتی ہیں، تراویاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن نہیں ہوتا تو گناہوں سے بچنا نہیں ہوتا. رمضان میں بھی دل وہی سیاہ رہتا، حسد کینہ بغض رہتا، آنکھوں کا غلط دیکھنا رہتا ہے، لین دین کے اندر وہی کھوٹ رہتا ہے، طبیعتیں مانوس ہو گئی، شیطان بند ہو گئے. رحمتوں کی برسات ہے، رحمتوں کی بارش ہے، اللہ کا خاص رحمت متوجہ ہے، لیکن چونکہ میری طبیعتیں گناہوں سے مانوس ہیں، میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں، بے نفع ہو یا نہ ہو جھوٹ بولنا ہے، کوئی فائدہ ہو نہ ہو غیبت کرنی ہے، لذت ملے نہ ملے ان آنکھوں نے حرام دیکھنا ہے. تو ایسے تو زندگی میں 10 رمضان آئے اور گزر گئے، لیکن جو میری زندگی میں لگے بندے گناہ رہے وہ رہے. ان میں فرق نہیں آیا. ایسا مقدس مہینہ، ایسی مبارک گھڑیاں، اور رمضان پورا گزرا، یہ وہیں کھڑا ہے جہاں رمضان سے پہلے چلا تھا، بلکہ بس اوقات اس کی بے احترامی اور اس کی ناقدری کی نحوست سے اور پیچھے چلا جاتا ہے، اور پیچھے چلا جاتا ہے. دنیا میں جتنے زندگی گزارنے کے نقشے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، مشرقی، مغربی، امیر کا، غریب کا، شہری، دیہاتی، جتنے زندگی کے طور طریقے ہیں، یہ سارے کے سارے 2 حصوں میں تقسیم ہیں، 2 خانوں میں تقسیم ہے. ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ دنیا میں جیتے ہیں دنیا کی خاطر، اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے دنیا میں جیتے ہیں آخرت کی خاطر. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر، وہ کل کے لحاظ سے بد نصیب ہے، پھوٹا ہے. جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر کہ اس کے ساری زندگی کے فیصلے دنیا کو سامنے رکھ، بچوں کی تربیت کے ہوں، اولاد کی تعلیم کے ہوں، بیٹیوں کے رشتے کے ہوں، دوستوں کے ہوں، تعلقات کے ہوں، جتنے سلسلے ہیں وہ سب دنیا کو سامنے رکھ کر اس کی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک فیصلے، زندگی کی ساری توانائیاں دنیا کے لیے، اس کے سارے سیزن بھی دنیا کے لیے. اور وما له فی الآخرۃ من نصیب، یہ کل کے لحاظ سے کھوٹا ہے. اور میرے عزیزو، کل کی خبر کوئی نہیں، کل کی خبر کوئی نہیں، پل کی دیر ہے، فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک لمحے کی بات ہے. صبح زمین کے اوپر ہے، شام من و من مٹی کے نیچے ہے، یہ کل شروع ہو سکتا. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول.
اس دنیا کی چمک دھمک میں نہ کھو جانا، اس نے کب کس سے وفا کی، کس کا حسن پائیدار رہا ہے، کس کی جوانی سدا رہی ہے، کس کی دولت ہمیشہ رہی ہے، کون اپنے محلات میں ہمیشہ رہا ہے۔ وہ سن ڈھل جایا کرتا ہے، جوانیاں ختم ہو جایا کرتی ہے، بڑھاپا آ ہی جایا کرتا ہے، جیبیں خالی ہو ہی جایا کرتی ہیں، دنیا سے جانا ہی پڑتا۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ینفض۔ اور جب تم کسی مسافر کے دیکھو کہ وہ اپنے وطن جا رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے عبرت کی نظر ڈالو، کل دنیا والے تمہیں بھی اس بے بسی کے عالم میں اٹھا کے لے جائیں۔ نہ من کا پسند کا لباس پہن پاؤ گے، نہ من پسند کا خوشبو اور صابن استعمال کر پاؤ۔ جسے کتنے ارمانوں سے جس کوٹھی اور بنگلے کو بنایا، آج دنیا ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنے نہیں دیتی۔ یا صاحبی لا تغتر بتنعمی۔ تو میرے عزیزو، ایک تو وہ شخص ہے جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر، اس کے ساری زندگی کے فیصلے اسی کے لیے، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں جیتا ہے کل کی خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ چند لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، من ایکس الناس واخزم الناس، کون روشن خیال ہے، کون دور اندیش ہے، کون عقل مند ہے جسے دیکھ کر کہا جائے بڑا سمجھدار ہے، بڑا دور اندیش ہے، عقل و دانش میں بڑی روشنی رکھتا ہے، کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو دنیا میں جیے، صبح کرے شام کرے، زندگی کے فیصلے کرے، زندگی کے کام کرے، لیکن کل کو نہ بھولے۔ یہ بڑا دور اندیش ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے، اور اس کے کھوپڑے میں کوئی عقل کوئی نہیں جو اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں یہاں لگا دے اور جائے خالی ہاتھ۔ دوسروں کے زمین پر محلات بنا رہے ہو، جب چاہے مالک چلو میاں نکلو، کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ سب ٹرسٹی ہیں، گھر تو آگے ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، گھر تو وہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے پھر تو رمضان سمجھ میں نہیں آ سکتا، پھر تو رمضان سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور جو دنیا میں آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے رمضان بہت بڑی دولت۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ساری دنیا سال میں جو برکتیں رحمتیں اترتی ہیں، اس سال کی رمضان کی رحمتوں برکتوں سے اسے اتنی بھی نسبت نہیں جتنے ایک قطرے کو دریا سے نسبت ہوتی۔ جو دنیا میں جیتا ہے کل کے لیے، اس کے لیے رمضان بہت بڑا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کاندھلا کی بستی میں جو بچیاں حافظات تھیں، فرمایا کاندھلا کی بستی میں ان بچیوں کا رات کو سونے کا تصور کوئی نہیں تھا، ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی بیٹھ کر اور کبھی نفلوں۔ جو کل کے لیے جیتا ہے نا، جس کو زندگی کا مقصد کل ہے، اس کے لیے رمضان بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین سے کہا، کون کتنی تلاوت کرے گا رمضان اور قرآن؟ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 61 قرآن ختم کیے، ایک صبح، ایک دن میں، ایک رات میں، اور کچھ زیادہ 29 کا چاند آ جائے، گنتی پوری ہو جائے، اور ایک تراویحوں میں 61 قرآن ختم کیا۔ اور خدا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ نے زندگی کے 40 رمضان دیے، ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیے، ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیے۔ تو جو دنیا میں آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے رمضان بہت بڑی دولت۔ وہ تو پھر مسابقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، اس کی صبح ہو شام ہو رات کی تنہائیاں ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے، رمضان آ رہا، دنیا والوں کے جب سیزن لگتے تو پورا سال اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کا لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتے، اور پھر کیا کہتے ہیں، اگر اس سیزن میں یہ سودا ہو جائے تو بس سیزن لگ جائے گا، اس سیزن میں یہ سودا ہو جائے تو سیزن لگ جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اتق المحارم تکن عابد الناس،
اس رمضان کے سیزن میں جس مسلمان کا یہ سودا ہو جائے، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچ جا، تقوی کی دولت مل گئی، رمضان کا سیزن اس کا لگ گیا، اس کا رمضان کا سیزن لگ گیا۔ گارڈن ہے، مالی بھی رکھا ہوا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، پانی بھی ڈالتا ہے، سبزہ کوئی نہیں ہوتا، غور سے دیکھا تو پتہ لگا کیڑا لگا ہوا ہے۔ یہ نفل بھی چل رہے، تراویح بھی چل رہی، تلاوت بھی چل رہی، سحری بھی ہو رہی ہے، افطاری ہو رہی ہے، رمضان گزرنے کی دیتے، زندگی میں کوئی ترقی کوئی نہیں، جو رمضان سے پہلے وہی رمضان کے بعد۔ اس سبزہ بہار کیوں نہیں آئی؟ لگتا ہے گناہ کا کیڑا لگا ہوا، اور میں بریانیاں سب کچھ چل رہی ہے، وزن نہیں بڑھ رہا، پھل بھی کھا رہا ہے، بڑھیا غذا استعمال کر رہا ہے، اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اسٹریس ہوا، پتہ چلا خونی کینسر ہے۔ ارے میرے عزیزو، صدقے چل رہے، خیرات چل رہی، سحریاں چل رہی، افطاریاں چل رہی، لیکن ایمانی سطح بلند نہیں ہوئی، زندگی ایمانی زندگی میں بہار کوئی نہیں آئی۔ رمضان زندگی کے 30 سال 40 سال آئے گزر گئے، ارے میاں پتہ لگا گناہوں کا کینسر لگا ہوا، گناہوں کا کینسر لگا ہوا ہے۔ رمضان آیا ہے، آنکھوں پھر بھی حرام ہی دیکھ رہی ہے، زبان پھر بھی حرام ہی بول رہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر زندگی کا جینے کا مقصد دنیا ہی بنا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کی شاید پھر فرصت ملے نہ ملے، عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی، دنیا کہتی ہے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ایک دن کہیں گے عمر بھی مر گیا۔ ہم کہتے ہیں اب وہ نہ رہا، وہ نہ رہا، وہ بھی چلا گیا۔ میرے عزیزو، کبھی یہ بھی ہوگا ہم بھی چلے جائیں گے۔ آج اللہ نے زندگی کی فرصت مہلت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ اس کی سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے، اس مقدس مہینے میں، اس مبارک سیزن میں تقوی کی دولت مل جائے۔ یہ ان لوگوں کا سرمایہ ہے جو دنیا میں کل کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ سرمایہ نصیب فرما دے بھائی۔ احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ ایک دن تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے کتاب اتاری ہے، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ احنف سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے خطاب ہے، اس میں میرا بھی ذکر ہے۔ نکلے قرآن کے اوراق میں اور قرآن کے آئینے میں اپنا ذکر تلاش کرنے۔ کچھ لوگ نظر آئے قرآن کے آئینے میں، قرآن کے اوراق میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، معاف کر دینا ان کی عادت ہے، احسان کر کے اللہ کے پیارے بنتے ہیں، غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ ایک تصویر قرآن میں دکھائی، اور زمین پہ ایسے لوگ گزرے ہیں، قرآن نے یوں ہی تصویر نہیں کھینچی ہے، ایسے مقدس مضر اللہ والے گزرے ہیں۔ احنف بن قیس نے یہ تذکرہ پڑھا، شرمندہ سے ہوئی ہے، کہا مولا یہ تذکرہ بجا ہے، لیکن میری تصویر زندگی کے ان سے میل نہیں کھاتی۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جن کے اندر عاجزی ہے، جن کی گفتار اور جن کی چال میں بڑی عاجزی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی آدمی ان سے الجھتا ہے، سلام کہہ کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں قیام میں اور سجدے میں گزرتی ہیں، لیکن کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے کہ بزرگی میں آ گئے، بلکہ یوں بھی کہتے ہیں رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَہَنَّمَ، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے، إِنَّهَا كَانَ غَرَامًا، بڑا رسوا کن ہے، شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہوں کی مجالس میں نہیں جاتے، اپنی نہیں اولاد کی بھی فکر مند رہتے ہیں، اللہ انہیں بھی متقی پرہیزگار بنا دے۔ احنف بن قیس نے جب یہ تصویر دیکھی، پھر شرمندگی سے ہوئی، پھر سر جھکایا، کہ مولا یہ تصویر بھی بجا ہے، لیکن تذکرہ اس میں میرا کوئی نہیں۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کچھ لوگ اور ہیں جہاں اللہ کا تذکرہ آتا ہے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، ناگواری سی ہو جاتی ہے۔ جب غیر کے تذکرے ہوں بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں،
منٹوں نہیں سکے گھنٹوں ان کے تذکرے سننے میں یہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ تذکرہ آیا، احنف بن قیس کہنے لگے اللہ میری پناہ، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ اور قرآن کے اوراق میں نظر آئے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ضرورت مندوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے، بے دینوں کے ساتھ مل کر اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی کوئی نہیں تھا۔ احنف بن قیس کہنے لگے مولا اللہ کی پناہ، تیری پناہ، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن قرآن کے اوراق میں اپنی تصویر دیکھنی ہے، قرآن نے جو کہا ہے اس میں تیرا بھی ذکر ہے۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، کچھ لوگ اور نظر آئے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کچھ ایسی بھی ہے نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن اقراری مجرم ہیں، مولا کے سامنے ندامت پیش کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر اعتراف کرتے ہیں، مولا سے کہتے ہیں مولا غلط ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی لیکن غلط ہو گیا، ندامت اور شرمندگی ہے۔ احنف بن قیس نے جب یہ آیت پڑھی کہنے لگے اللہ میرا ذکر بھی موجود ہے، اس میں میرا ذکر بھی موجود ہے، اور ایسوں کے بارے میں اللہ نے کہا عسى اللہ ان یتوب علیہم، جب تو اللہ کی طرف ندامت لے کے آئے گا اللہ تیری طرف اپنی رحمت لے کے آئے گا، اللہ کریم تیری طرف اپنی رحمت لے کے آئیں گے۔ تو میرے عزیزو قرآن تو آئینہ ہے، تلاوت بھی مسلمانوں میں ہوتی تھی، مسلمان قرآن کے آئینے میں اپنا جائزہ بھی لیا کرتے تھے، ارے قرآن ہی کو اپنی کامیابی ناکامی کا معیار بناتے تھے، قرآن ہی کو اپنی عزت ذلت کا معیار بنایا کرتے تھے، قرآن سے ایسا تعلق تھا۔ تو میرے عزیزو اللہ کے لیے آج بھی سنور سکتا ہے، کل بھی سنور سکتا ہے، دنیا بھی بن سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تلاوت قرآن دنیا کے لیے تمہارے لیے نور ہے، اور تلاوت قرآن آخرت کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے کہ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ تو میرے عزیزو کیا یہ اچھا ہے اس مختصر سی مجلس میں ہم سب ہی طے کر لیں، اللہ سے مانگ لیں کہ انشاءاللہ اب زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول رہے گا۔ سب فرمائیے نا انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول رہے گا۔ کوشش کیجئے فجر سے پہلے وقت مل جائے، فجر کے بعد مل جائے، خدا نخواستہ دن بھر مصروفیت کی وجہ سے وقت ملا، رات سونے سے پہلے صحابہ خود اللہ کے نبی نے روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنا رکھا تھا، اور کبھی اگر دن بھر میں وہ تلاوت کا معمول پورا نہ ہوتا رات سونے سے پہلے اپنی تلاوت کا معمول بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت حسن فرمانے لگے میں اپنی تلاوت کا معمول رات کو کر لیا کرتا تھا۔ حضرت حسین فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی تلاوت کے وقت شب رات کے آخری حصے میں کیا کرتا تھا۔ معمول ہوتا تھا کہ تلاوت قرآن کے بغیر دن نہیں مسلمان کا گزرنا، مسلمان کی روحانی غذا ہے، دوا ہے، صحت کا سامان ہے۔ تو میرے عزیزوں معمول بناؤ، نہ صرف اپنی ذات تک، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی اس معمول پہ لے کے آؤ، اپنے بچوں کو بھی اس معمول پہ لے کے آؤ۔ قرآن کی برکتیں زندگی میں دیکھو گے، گھرانوں میں دیکھو گے، آخرت میں لحاظ سے میرے عزیزوں یہ بڑی دولت اور ذخیرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی عظمت، تلاوت، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔